دین اسلام کے احکامات میں کسی کو کوئی رعایت حاصل نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ میں عبادات کے اور ریاضت کرتے ہوئے ایک ایسے مقام پر فائد ہو گیا ہوں کہ اب عبادات مجھ سے اٹھا لی گئی ہیں، تو ایسا شخص جو گناہ کو اپنے لیے حلال سمجھے، اپنے آپ کو عبادات سے آزاد سمجھے، تو وہ کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ دین اسلام ہر مرد و عورت پر، ہر عاقل و بالغ پر اس کی فرمانبرداری ضروری ہے۔ جو شریعت کی حدود کو توڑے گا، اس سے باہر نکلے گا اور اپنے آپ کو اس سے آزاد سمجھے گا، تو وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ الناقض التاسع، نواں ناقض، من اعتقد ان بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ بعض لوگوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی واجب نہیں، وانه يسعه الخروج عن شریعته صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی سے نکل سکتے ہیں، كما وسع الخضر الخروج عن شریعت موسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند نہیں تھے، تو ایسا اعتقاد رکھنے والا شخص، اس کا حکم کیا ہوگا؟ فہو کافر، ایسا شخص کافر ہے، کیونکہ دین اسلام تمام انسانیت کے لیے آیا ہے۔ ہر بالغ عاقل شخص پر واجب ہے کہ وہ اس دین کی پیروی کرے، وہ مرد ہو یا عورت، نیک ہو یا گنہگار، جوان ہو یا بوڑھا، عقل سلامت ہے تو اس پر واجب ہے کہ دین اسلام کی پیروی کرے۔ اللہ مالک کے فرمان کو سنیے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور ہر عقل مند انسان پر واجب ہے اس دین اسلام کو اپنائے، اس کی پیروی کرے۔ مزید سنیے، مالک فرماتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بے شک میں اللہ کی طرف سے پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر فضل و کرم ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر کام میں اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ کسی بھی شخص سے دین کی پابندی ختم نہیں ہوتی، ہر کوئی مرنے تک اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے، کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بڑی عبادت کر لی، اب مجھے باقی زندگی میں عبادات معاف کر دی گئی ہیں، بلکہ ہر مسلمان پر آخری لمحات تک زندگی کے اللہ کے حکموں کو ماننا فرض ہے، اللہ کے حکموں کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں وفات، موت آ جائے۔ یہاں یقین سے مراد وفات ہے، موت ہے، آخری لمحات ہے۔ بعض جاہلوں نے یہاں سے مراد یہ لیا کہ جب تک آپ کو اللہ کی الوہیت پر، اس کی ربوبیت پر یقین نہیں آتا، جب یقین آ جائے پھر عبادت ختم۔ اس لیے صوفیہ بعض جب یقین کے درجے پر پہنچتے ہیں تو ان سے نمازیں، روزے، یہ سب تکالیف اٹھا لی جاتی ہیں۔ یہ شیطان کی دی ہوئی سوچ ہے، اس کا شریعت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ دین اسلام کے احکامات میں کسی کو کوئی رعایت حاصل نہیں۔ اگر زنا کرنا حرام ہے اور یقیناً حرام ہے تو یہ سب پر حرام ہے، سب کے لیے گناہ ہے۔ سود کھانا حرام ہے تو سب کے لیے، جو بھی یہ کھائے گا وہ گناہگار ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تاحیات اجازت مل گئی، میں اس مقام پر فائز ہو گیا، اس عہدے پہ چلا گیا کہ میرے لیے چوری جائز ہے، میرے لیے زنا جائز ہے، میرے لیے سود کھانا جائز ہے۔ جو بھی عمل کرے گا وہ گناہ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ایک عورت سے یہ چوری والا گناہ ہوا اور سیدنا اسامہ سفارش کرنے کے لیے آئے کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اگر یہ جرم میری بیٹی فاطمہ نے بھی کیا ہوتا میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ شریعت ہے، شریعت میں سب کے لیے اللہ کے نافذ کردہ احکامات سب کے اوپر لاگو ہیں۔ کسی کی شخصیت کی وجہ سے اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ گناہ کو اپنے لیے حلال سمجھ لے اور وہ سمجھ لے کہ مجھے یہ رعایت ہے، میں
زنا کروں، میں چوری کروں، میں سود کھاؤں، میں اسلام کی کوئی بات نہ بھی مانوں، میں پھر بھی مسلمان رہوں گا، مجھے کوئی گناہ نہیں ہوگا، اگر میں اس چیز کا انکار کروں تو مسلمان رہوں گا، کروں تو گناہ گار نہیں ہوں گا، یہ اختیار کسی کو نہیں ہے، یہ اسلام تمام انسانیت کے لیے ہے۔ دیکھیے نماز فرض ہے، ہر کسی پہ فرض ہے، جو نہیں پڑھے گا گناہ گار ہوگا، روزہ فرض ہے، سب پر فرض ہے، کسی کو گنجائش نہیں، ہاں کوئی بیمار ہے تو شریعت نے خود اجازت دی ہے، کوئی مسافر ہے تو باقی ایام میں رکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن جو فرض ہے وہ فرض ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں عبادات کے اور ریاضت کرتے ہوئے ایک ایسے مقام پر فائد ہو گیا ہوں کہ اب عبادات مجھ سے اٹھا لی گئی ہیں، تو ایسا شخص جو گناہ کو اپنے لیے حلال سمجھے، اپنے آپ کو عبادات سے آزاد سمجھے، تو وہ کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ جیسے کچھ لوگوں نے اپنے پیروں کے لیے بنایا ہوا ہے کہ ہمارے بزرگ بابا جی، حضرت جی، شیخ جی، مرشد جی بڑے مقام پر پہنچ گئے، مرید نماز پڑھیں گے، پیر صاحب نہیں پڑھیں گے، کہتے تسی پڑھو، اسی 24 گھنٹے اللہ اللہ کر دیں، ہمارا دل اللہ اللہ کرتا ہے، ہم ہر وقت اس کی یاد میں لگی، میں 5 نمازیں تو عوام کے لیے ہیں، خاص کے لیے نہیں، خاص تو 24 گھنٹے اللہ ہو اللہ ہو، یہی ہمارا ذکر ہے، یہی ہماری نماز ہے، یہی ہمارا دین۔ تو ایسا شخص جو یہ سمجھے کہ میں اب شریعت محمدیہ کی طرف سے کی ہوئے فرائض سے آزاد ہو گیا ہوں، مقام پر پہنچ گیا ہوں بڑے بلند پر، یہ کفر ہے۔ کسی کا یہ کہنا کہ تصوف کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے ایک بڑا اعلیٰ مقام ہے صوفیاء کا، وہاں پر پہنچ کے عبادات اٹھا لی جاتی ہیں، تو یہ عقیدہ کفر ہے۔ کوئی کسی مقام پر پہنچے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر تو نہیں پہنچ سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک اپنی امت کو جو درس دے کر گئے وہ نماز نماز نماز، یہ وصیت کی اور دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ اب اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ میرے لیے دین اسلام میں حرام کیے ہوئے کام حلال ہو گئے، فرض کیے ہوئے کام میرے اوپر فرض نہیں رہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میرے اوپر فرض نہیں ہے، یا کوئی یہ سمجھے کہ میں بڑا مالدار بندہ ہوں، یہ نماز تو غریبوں کے لیے ہیں، یہ تمام اعمال کفریہ عقائد و نظریات اور اعمال ہیں جس سے بندہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ امام محمد رحمہ اللہ نے پچھلی امتوں میں سے ایک مثال یہاں اس ناقد کی وضاحت کے لیے بیان کی کہ کوئی شخص اپنے وقت کے نبی کے احکامات پر نہ چلے، جیسے خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر نہیں چلے تھے، تو یہاں یاد رکھیے کہ خضر علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کے نبی ہونے کی دلیل قرآن حکیم کی اس انداز پہ غور کیجئے، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یعنی مجھے اللہ کی طرف سے وحی ہوئی، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے خضر علیہ السلام کو اپنی طرف سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ مزید سنیے، وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، اللہ نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی۔ ان 3 آیات سے واضح ہوتا ہے کہ وہ نبی تھے، ان کی طرف اللہ کی وحی کی جاتی تھی۔ پھر خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں ہی نبی تھے، اور دونوں کا زمانہ ایک تھا، ہر نبی کی شریعت الگ الگ ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ تھی، خضر علیہ السلام کی شریعت الگ تھی۔ مالک کا فرمان سنیے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اور ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں بھیجا۔ اسی طرح لوط اور ابراہیم علیہ السلام دونوں کا ایک ہی زمانہ تھا، دونوں نبی تھے، دونوں کی شریعتیں الگ تھی، ابراہیم علیہ السلام کی الگ اور لوط علیہ السلام کی الگ۔ تو لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے احکامات کے پابند نہیں، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کی شریعت کے احکامات کے پابند نہیں۔ ہر نبی کی شریعت عبادات و معاملات کے لحاظ سے الگ تھی، نمازوں کا طریقہ، روزوں کا طریقہ، لیکن عقیدہ سب کا ایک ہی تھا، سب اللہ کی وحدانیت پر متفق تھے۔ عبادات میں معاملہ الگ، لیکن توحید سب کا بنیادی ذمہ داری، بنیادی دعوت، ایمانیات پر اکٹھے تھے۔ مالک کا فرمان سنیے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک نبی کے لیے ہم نے ایک دستور اور ایک راہ مقرر کر دی۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے آئے تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی نہیں کی، وہ ان کی مخالفت کرتے رہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، کسی چیز کے بارے میں میرے سے نہ پوچھنا جب تک میں خود آپ کو اس کے بارے میں نہ بتاؤں۔
تو خضر علیہ السلام پر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی اور اطاعت واجب نہیں، اس لیے وہ ہر بات میں موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر رہے تھے، اور ان کی مخالفت حرام نہیں تھی کیونکہ ان کی شریعت الگ تھی۔ تو جو یہ سمجھے کہ جیسے خضر علیہ السلام کے لیے جائز تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر نہ چلیں اور ان کی پیروی نہ کریں، اسی طرح ہمارے کچھ بزرگ یا ہمارے کچھ پیر و مرشد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے آزاد ہو چکے ہیں، اس شریعت پر نہ چلیں کوئی حرج نہیں، نمازیں نہ پڑھیں کوئی حرج نہیں، اپنی مرضی کا دین بنا لیں کوئی حرج نہیں، تو یہ سمجھنے والا انسان مسلمان نہیں رہے گا۔ آئیے صحیح بخاری کی ایک روایت کی طرف کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ایک دن بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے، ان سے پوچھا گیا اس جہاں میں ان لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ ان کا میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اس جواب کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی کہ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، بلکہ یہ کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو اللہ نے وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر رہتا ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے پروردگار میری ان سے کیوں کر ملاقات ہوگی؟ یہ ملاقات کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ موسیٰ نبی ہے، اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے اس بندے سے ملاقات کیسے ہوگی؟ حکم ایک مچھلی کو تھیلے پر رکھو، جہاں وہ گم ہو جائے وہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم یوشع بن نون وہ بھی ساتھ ہے، دونوں نے مچھلی کو تھیلے میں رکھا، جب ایک پتھر کے پاس آرام کرنے کے لیے لیٹے، وہ مچھلی اس تھیلے سے نکلی اور دریا میں چلی گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود یہ نہیں جانتے اللہ کا وہ بندہ کہاں ملے گا، اس کی نشانی کیا ہوگی، اس کی جگہ کیا ہے۔ سمجھانے کے لیے جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے نبی کو نبا ہوتی ہے، غیب کا سارا علم ہوتا ہے، تو سوچ لیجئے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھ رہے ہیں اس بندے سے ملاقات کا کیا معاملہ ہے، نشانی کیا ہے؟ اللہ نے کہا جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے۔ پھر سفر کے لیے روانہ ہو گئے، اور جب اس مقام سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے سفر کی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، ہمارا ناشتہ لاؤ، ہمارا کھانا لاؤ۔ خادم نے کہا کہ وہ جب پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو مچھلی نکل کے دریا میں سمندر میں چلی گئی تھی، بھاگ گئی تھی، میں آپ کو وہ بتانا بھول گیا۔ اور دونوں اپنے قدموں کے اوپر فٹ پرنٹ پہ چلتے ہوئے کھوج لگاتے ہوئے اپنے قدموں کا واپس آئے، اور اس مقام پر پہنچے تو ایک اللہ کے بندے کو دیکھا جو اپنے کپڑوں میں لپٹا ہوا کھڑا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کہا، خضر کہنے لگے آپ کے ملک میں سلام کہاں سے آیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہاں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس امید پر آپ کے ساتھ ہو جاؤں، آپ کے ساتھ چلوں کہ جو کچھ ہدایت تمہیں دی گئی ہے وہ مجھے بھی سکھا دو۔ خضر علیہ السلام نے کہا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ بات دراصل یہ ہے اللہ نے ایک قسم کا علم مجھے دیا جو تمہارے پاس نہیں، اور جو علم آپ کو دیا وہ میرے پاس نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، میں کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر دونوں سمندر کے کنارے چلے، ان کے پاس کشتی نہ تھی، اتنے میں کشتی گزری، کشتی والوں سے کہا کہ ہمیں سوار کر لو، انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر اجرت کے سوار کروا لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی، کشتی کے کنارے بیٹھ کر اس نے سمندر میں ایک دو چونچے ماری۔ خضر علیہ السلام گویا ہوئے اے موسیٰ میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم سے صرف چڑیا کی چونچ کی طرح جتنا حصہ آیا ایسا ہی حصہ لیا۔ پھر خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ اکھاڑ ڈالا۔ موسیٰ کہنے لگے ان لوگوں نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا اور آپ نے ان کی کشتی کے اندر ہی سوراخ کر دیا تاکہ اہل کشتی کو غرق کر دو۔ خضر کہنے لگے میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بھول گیا، اس پر میرا مواخذہ نہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا پہلا اعتراف بھول کی وجہ سے تھا۔ پھر دونوں کشتی سے اتر کر چلے، انہیں ایک لڑکا ملا جو باقی لڑکوں کے ساتھ مل کر کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ کہنے لگے کہ آپ نے معصوم جان کو ناحق قتل کر دیا۔ خضر نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ پھر دونوں چلتے ہیں، ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں، وہاں کے باشندوں سے کھانا مانگتے ہیں اور وہ مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اسی دوران میں دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اسے سہارا دے کر سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم چاہو تو اس پہ اجرت لے لو ان سے۔ خضر بولے یہاں سے ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی کی گھڑی آ پہنچی۔ خضر علیہ السلام
موسیٰ علیہ السلام کے احکامات پر نہیں چلے، ان کی پیروی نہیں کی، ان کی مخالفت کی، حالانکہ وہ نبی تھے، لیکن خضر علیہ السلام بھی تو نبی تھے، اور ہر کسی کی شریعت الگ الگ تھی، ایک دوسرے کی پیروی ان پر واجب نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو منع کر رہے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ان کی اطاعت نہیں کی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور آپ کی ایک الگ شریعت ہے، لیکن جب قرب قیامت نزول ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ خاتم النبیین بن کر آئے، آپ کے زمانے میں آپ کے علاوہ اور کوئی نبی نہ تھا، اور آپ قیامت تک آنے والے انسانوں اور جنات کے لیے نبی تھے۔ آپ کی شریعت کا لایا ہوا یہ دین پوری انسانیت کے لیے تھا۔ مالک کا فرمان سنیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے اب ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ دین اسلام کی پیروی کرے، دین کے احکامات پر چلے۔ اب اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اب ہمارے پر یا ہمارے کچھ مشائخ پر عبادات واجب نہیں، وہ گناہ کرے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، وہ دین اسلام کی مخالفت کرے تو اس کا انہیں کوئی سزا نہیں ملے گی، وہ مقام پر فائز ہو گئے، بہت بڑے اعلیٰ درجے پر چلے گئے، اب ان کے لیے حلال اور حرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئی، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ دین اسلام ہر مرد و عورت پر، ہر عاقل و بالغ پر اس کی فرمانبرداری ضروری ہے۔ تو اس ناقض میں صوفیاء کا رد ہے، جو اپنے بعض مشائخ کو ایسے مقام و مرتبے پر فائز کر دیتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے پھر بھی اللہ کے ولی تھے۔ جو شریعت کی حدود کو توڑے گا، اس سے باہر نکلے گا اور اپنے آپ کو اس سے آزاد سمجھے گا، تو وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔